حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جملہ میں جگہ جگہ سناتا ہوں، اور میں یہاں بھی آج کے اس عید کے پیغام کے اوپر سنا رہا ہوں۔ حسن بصری فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب سو جاتے ہیں تو ہلکی سی آواز سے بیدار ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ذرا سا ہلانا پڑتا ہے تب بیدار ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کو زور زور سے آواز دو تب جا کر کے وہ بیدار ہوتے ہیں۔ ہماری نیند غفلت کی ایسی ہے، ہماری نیند غفلت کی ایسی ہے کہ قرآن ہم کو بلا رہا ہے، حدیث ہمیں بتا رہی ہے، صحابہ کی تعلیمات ہم کو بلا رہی ہے، اکابر کی زندگی ہم کو بلا رہی ہے، اولیاء کرام کی مبارک زندگی ہم کو بلا رہی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے، بعض سوئے ہوئے تو وہ ہوتے ہیں جو حرکت دینے سے بیدار ہو جائیں، آواز دینے سے بیدار ہو جائیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں زور سے چلاؤ تب بیدار ہوتے ہیں۔ ہم ایسے سوئے ہیں، غفلت کی نیند، ایسے سو چکے ہیں کہ کہیں بم گرا کر کے اللہ ہم کو جگا رہا ہے، کبھی حالات ڈال کر کے ہم کو جگا رہا ہے، کبھی بیماریوں کی بیماریاں ڈال کر کے ہم کو جگا رہا ہے، کہیں لاشوں کا انبال لگا کر کے ہمیں جگا رہا ہے، کبھی بڑے بڑے بم پھینک کر کے ہمیں جگا رہا ہے۔ ان چیزوں کو پھینکنے کی ضرورت اللہ کو اسی لیے پڑی ہے کہ ہم ایسے سو چکے ہیں غفلت کی نیند میں کہ نہ ہمارا بال رینگتا ہے سنت رسول اللہ کے اوپر، نہ ہماری زندگی چل رہی ہے اللہ کے نبی کی، نہ ہماری زندگی چل رہی ہے اللہ کے نبی کی محبوب شریعت کے اوپر۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایک بات خوب سن لیجئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں تمہارے دو ہاتھوں میں دو چیزیں دے کر جاتا ہوں، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا تمہارے رائٹ ہینڈ کے اندر اللہ نے قرآن دیا ہے، اور تمہارے لیفٹ ہینڈ کے اندر اور بائیں ہاتھ کے اندر اللہ نے سنت رسول اللہ کو دیا ہے، ثقافت دی ہے، کلچر دیا ہے، اچھے اخلاق دیے ہیں، اچھی زندگی دی ہے، اچھے معاملات دیے ہیں، اچھی عبادت دی ہے، تڑپنے والا دل دیا ہے، رونے والا دل دیا ہے، رونے والا قلب دیا ہے۔ یہ دونوں ہاتھ ہمارے بھرے ہوئے ہیں، یہ دونوں ہاتھ ہمارے بھرے ہوئے ہیں، قرآن سے بھرا ہوا ہے، احادیث مبارکہ سے بھرا ہوا ہے، تعلیمات نبوی سے بھرا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بھرا ہوا ہے۔ اب اگر ہمیں دوسروں کی تعلیم کو لینا ہوگا، اگر دوسروں کے کلچر کو لینے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے قرآن چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ جس ہاتھ میں قرآن ہے اس ہاتھ میں کوئی دوسری چیز نہیں لے سکتے ہیں۔ پہلے قرآن رکھ دو اور پھر دوسروں کی تعلیمات لو۔ یاد رکھو اگر قرآن کو ڈال دیا دوسروں کی تعلیمات کو لینے کے لیے، جیسے آج مزاج بنا ہوا ہے، ان کا کلچر لے لو، ان کے اخلاق لے لو، ان کے کیریکٹر لے لو، ارے فلاں یہ کہہ رہا ہے ان کے لے لو، یہ زندگی لے لو، یہ طریقہ لے لو۔ اگر آپ کو دوسروں کے طریقوں کو لینا ہے اپنے قرآن کو نیچے ڈال دو، اور جنہوں نے قرآن کو نیچے ڈالا ہے سوائے ذلتی کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے ذلیل و خوار ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے بمباری کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسروں کی ثقافت، دوسروں کی زندگی، دوسروں کا کلچر اگر لینے جا رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں اپنے بائیں ہاتھ کے اندر جو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہے، جو احادیث مبارکہ ہے، الف الف مرہ لاکھوں سلام ہو اس ذات اقدس پر، کروڑوں رحمتیں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر ہمیں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن بھی چھوڑ دو، احادیث مبارکہ بھی چھوڑ دو، اور دونوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کا کلچر لے لو۔ اگر دوسروں کا کلچر لیا اور میرے نبی کی تعلیمات اور مقدس قرآن کو چھوڑا ہے تو سوائے ذلتی کے اور کچھ نہیں، رسوائی کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے امریکہ کا ایک بہت بڑا پوپ اور بہت بڑا پادری اس بات کا احساس کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم کعبۃ اللہ جاتے ہو، جب تم طواف کرتے ہو تو تم بڑے اچھے لگتے ہو، ایک کعبہ کا تم چکر لگا رہے ہو، بڑے پیارے لگتے ہو، لیکن وہ کعبہ جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے وہ تعلیم تم حاصل نہیں کر رہے ہو۔ کیا تعلیم وہ دے رہا ہے؟ فرمایا ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اسی کا طواف کر رہے ہو، چاروں طرف سے اسی کا رخ بنائے ہوئے ہو، یہ تمہارے اتفاق کے اوپر تمہیں سبق دے رہا ہے، تمہارے آپس میں ملنے پر سبق دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں اتفاق کے ساتھ رہو، اتحاد کے ساتھ رہو، پیار و محبت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے معاون بن کر کے رہو۔ اگر اس تعلیمات کو جو تمہارا کعبہ تم کو دے رہا ہے اور جو حج میں تمہیں تعلیم دی گئی اتفاق اور اتحاد کی، اگر اس تعلیم کو لے کر چلو گے،
اس تعلیم کو لے کر چلو گے تو دنیا میں تم کامیاب، تم ہی سر کرو، تم ہی عزت، تمہارا ہی مقام، تمہارا ہی بول بالا، علیہ السلام یعلو ولا یعلی علیہ کا نظارہ ہوگا۔ لیکن افسوس کہ وہ امریکی، وہ عیسائی پادری، وہ پوپ، وہ عیسائی کا عالم یوں کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، 10% بھی اتفاق کا سبق لے کر نہیں آتے، اتحاد کا سبق لے کر نہیں آتے، محبت اور پیار کا سبق لے کر کے نہیں آتے۔ اسی لیے آج مسلمان پریشان حال ہے، بے چین ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ دار السلام کی طرف، جنت کی تمہیں دعوت دے رہا ہے، اور وہ انعامات ربانی ہے، اور ان انعامات ربانی کے نتیجے میں، اللہ کے اکراموں کے نتیجے میں حق تعالی ہم تمام کو دینے والا ہے۔ بے شمار انعامات میں رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، نمازیں بھی ہے، رات کا قیام بھی ہے، ذکر بھی ہے، سخاوتیں بھی ہے، یہ ساری اللہ کے انعامات ہے۔ اور آج عید کا دن کا ہمیں ملنا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اس انعام کے دن کے اندر، اس اکرام کے دن کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ آج ہم ایک عزم لے کر کے جائیں، اور اپنے گھروں پر اگر سن رہے تو آج ایک تہیہ کر لے، آج ایک ارادہ کر لے کہ ہم جو ہے اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلام کی شان کو بلند کریں گے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے، پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ لاکھوں خوشیاں نصیب فرمائے آپ سب کو، اللہ اپنا پیار و دلال نصیب فرمائے اس مبارک دن میں، اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کو مالا مال فرمائے، اور اپنی رحمتوں کو ہم پر نچھاور کرے۔ مجھے ایک دعا مختصر سی یاد آ گئی، میں عرض کروں۔ ایک دیہاتی آدمی، ایک عربی آدمی مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کر کے دعا کر رہا تھا۔ اس کی دعا سن لو، وہ کیا دعا ہے؟ عمر پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے، وہ دیہاتی دعا کر رہا تھا، اے اللہ یہ تیرا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے مجھ کو معاف کر دیا، میں بڑا مجرم، میں بڑا گنہگار، اگر تو نے مجھ کو معاف کر دیا تو حبیب خوش ہو جائے گا، شیطان ناراض ہو جائے گا، اور اگر تو نے مجھ کو معاف نہیں کیا تو حبیب ناراض ہوگا اور شیطان خوش ہوگا۔ اللہ تو ہی فیصلہ کر لے، تو شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ اگر حبیب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس مجرم کو معاف کر دے، اس گنہگار کو معاف کر دے۔ حضرت عمر نے یہ دعا سنی، عمر آگے آئے، دعا پسند آئی، عمر نے بھی وہی دعا فرمائی، اور روتے روتے کہا، اے اللہ حبیب کو خوش کر دے، مجھ مجرم کو معاف کر دے، شیطان کو خوش نہ کر۔ آج کے مبارک دن میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور اللہ اپنے انعاموں سے جتنے انعامات تو اتار رہا ہے، میری شان کے مطابق، ہماری شان کے مطابق تو انعام نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری تو عبادت ہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو نے ہم کو دیکھ کر اگر اتارا تو ہم میں سے کوئی لائق نہیں ہے، تو تیری شایان شان، تیری رحمت، تیری غفاریت، تیری مغفرت، تیرا اکرام، تیری شان کو دیکھتے ہوئے اے اللہ تو ہمارے اوپر انعام و اکرام فرما دے، اور ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور مبارک دن کے اندر ہم تمام سے اللہ راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔